آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جس چیز کو چاہے فضیلت دے دے، جس جگہ کو چاہے فضیلت دے دے، جن ہستیوں کو چاہے فضیلت دے دے، جس وقت کو چاہے فضیلت سے نواز دے، جس عمل کو چاہے فضیلت سے نواز دے، وہ اکیلا ہی پوری کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور احسان یہ ہے جس طرح تاجروں کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، اسی طرح مومنوں کی ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، بیش بہا اس میں پروفٹس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن خاص کیے ہیں۔ رمضان کے دن گزر چکے، اب جن دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، جن کو عشر ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ اس قدر مبارک دن ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی نیکی کا کام کیا جائے، پورے سال کے اندر جو نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کچھ کام کرنے والے اور کچھ اعمال اور کچھ جگہوں کو اور کچھ اوقات کو فضیلت سے نواز دیا ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، دیکھنے میں وہ ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو جب وہ پسند آ جائے تو وہ 700 گنا ثواب نہیں بلکہ انلمیٹڈ ثواب کا باعث بنا دیتی۔ 4 ایسے اسباب ہیں جس سے ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن نیکی ایک ہونے کے باوجود اس کے درجات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ پہلا سبب، نیکی کرنے والا کون ہے؟ ہر شخص کی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، کچھ چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین۔ حدیث کے الفاظ ہیں، طوبی لمن رآنی وآمن بی، وطوبى لمن رأى من رآني
وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي فَطُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے دینی ہے تو کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، جس کو صحابی کہتے ہیں، جس کو تابعی کہتے ہیں، جس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کیوں نصیب نہیں ہو سکتی؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لموقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں، کسی صحابی کا ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنا اتنے بڑے اجر کا باعث ہے، جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب بیچ دیا جائے تو اس ایک گھڑی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے والذی نفسی بیدی لمقام احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ۔ لوگوں، ایک گھڑی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے نا، اگر تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو تو اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نوح، کسی کو نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جائے 950 سال اگر وہ عبادت میں گزار دے تو یہ 950 سال کی عبادت بھی صحابہ کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، میرے صحابہ، لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولا کرو۔ لو ان احدهم احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا۔ احد پہاڑ جتنا سونا تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تو وہ اگر ایک ہاتھ بھر کے جو دے دے صحابہ تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس قیمت کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہستیاں ہی ایسی تھیں۔ آج میں اور آپ شوق کرتے ہیں کہ جنت جائیں گے اور جنت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، وہ تو وہ تھے ان الجنہ لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، جنت شوق کرتی ہے کب میرے پاس علی آئے گا، کب سلمان آئے گا، کب عمار آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ، جنت شوق کرتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کے لیے درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، پنڈلیاں بہت باریک تھی، وہ ہوا آئی تو حرکت میں آئی، صحابہ مسکرا دیے،
آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے او من دقت ساقی، صحابی کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، قیامت کا دن ہوگا جب ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی۔ کیسے وزنی ثابت ہوں گی؟ ما ساقاہ الی حرام، ان پنڈلیوں کے ساتھ کبھی وہ حرام کام کے لیے گئے ہی نہیں پوری زندگی۔ تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے شخصیات کے اعتبار سے، ہر شخص کو یہ فضیلت نہیں ہوتی۔ وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں۔ اسی طرح چوتھا وہ شخص جس کو ماہر قرآن کہتے ہیں، قرآن کے پڑھنے میں وہ ماہر ہے، قرآن کے سمجھنے میں ماہر ہے، قرآن پہ عمل خوبصورت کرتا ہے، اس کے پیغام کو بہت خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب صفیں بن جائیں گی، نورانی صفیں بھی ہوں گی، انسانی صفیں بھی ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں بھی لوگ تمہیں تانا دیتے تھے، یہ تو مسیتڑی ہے، بس قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ میرے بندے آج خاکی صفوں سے نکلو اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جس کو اللہ نے مہارت عطا کر دی قرآن مجید میں، قیامت کے دن وہ جبریل امین کی صف میں ہوگا۔ پانچواں وہ شخص جس کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، يدخل من امتی 70,000، لوگوں میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ کیا کرتے ہوں گے وہ 70,000 جن کے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید اللہ ساتھ بھیج دیں گے؟ یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ایک ہی دروازے سے جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، آخذاً بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ یہ کرتے کیا ہوں گے زندگی میں؟ هم الذین لا یسترقون، یہ کسی نجومی بابے کے پاس نہیں جاتے، کسی کاہن کے پاس نہیں جاتے، ان کا رب پہ اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں شفا رکھی ہے، جو محمد مصطفیٰ کے فرمان میں شفا رکھی ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ولا یتطیرون، وہ کسی چیز میں فال نہیں نکالتے۔ گھر سے نکلو، کوا نظر آ گیا کہ آج گاڑی کے اوپر سے کوا گزر گیا، بس جی آج آفس نہیں جانا۔ ارے بھائی آفس کیوں نہیں جانا؟ بھئی کوا اوپر سے گزر گیا ہے۔ اور میرے بھائی کوا پھر گاڑی کے نیچے سے گزرے، یہ اڑنے والی چیز ہے، اس نے اڑ کے ہی جانا تھا۔ اس قدر توہمات کا شکار ہونا، اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فیصلہ اور حکم اللہ کا نافذ ہونا ہے۔ وہ اس قدر اللہ پہ ایمان کو توڑتے نہیں ہیں جس طرح دنیا آج توڑ بیٹھی، ہاتھ ملانے سے بھی گھبرا گئے۔ ہاں ہم ایمان کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہے سنت احتیاط کریں، لیکن یہ کہہ دینا احتیاط کے ساتھ ساتھ کہ یہ موت پھر رہی ہے، یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ کس طرح صحابی نے کہا تھا کہ یہ میں نے اونٹ اس لیے الگ کیے کہ ان کو تکلیف ہے خارج کی، تاکہ دوسروں کو نہ لگ جائے۔ فرمایا فمن اعد الاول، جب پہلے بیماری شروع ہوئی تھی تو کس سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے حکم سے شروع ہوئی تھی۔ ولا یکتمون، وہ اپنے جسموں کو ڈم نہیں لگواتے لوہے کو گرم کر کے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا رب پہ توکل ہوتا ہے، اور توکل کا معنی یہ ہے
صدق الاعتماد علی اللہ سبحانہ و تعالی. سارے اسباب پورے کرنے کے باوجود بھی بندہ کہے یا اللہ ان اسباب میں برکت اب بھی تو نے ڈالنی ہے، اسباب اکیلے کام نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. یہ بغیر حساب کے جو جائیں گے یہ ہر بندہ تو نہیں جائے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. چھٹا وہ خوش نصیب انسان جس کا چھوٹا سا عمل جو ہے بہت بڑھا دیا جاتا ہے. ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا. للمتمسک فی، طانے بھی ہوں گے، گالیاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، رکاوٹیں بھی ہوں گی، تم نے دین پہ ڈٹے رہنا ہے. للمتمسک فی اجر 50 شہیداً. میرے صحابہ جو مصیبتوں کے زمانے میں دین پہ قائم رہے گا، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں بڑے کا احترام نہیں چھوڑ سکتا، میں چھوٹے پہ شفقت نہیں چھوڑ سکتا، میں ظلم نہیں کروں گا، میں بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. دین کے منہج پہ قائم رہتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی ہو میں نیکی نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا ایسے ماحول میں جو ڈٹ جاتا ہے دین پہ، جب بہت مشکلات ہوں تو میرے صحابہ اس کو 50 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا. سوال کرنے والے نے سوال کیا او منہم، اللہ کے رسول جب یہ فتنے کا دور ہوگا اس وقت کے 50 لوگ؟ قال بل منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تو جتنا اجر ان کو ملے گا اس دور میں، جس دور میں فتنے ہوں گے، مشکلات ہوں گی، دین پہ ڈٹ جانے والے کو اتنا ہی اجر اللہ عطا کر دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، 4 سبب ہیں جس کی وجہ سے نیکی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ میری اور آپ وہاں عقل جو ہے میری اور آپ کی وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی. جس طرح صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین توکل کرنے والے، اللہ عز و جلال کے دین پہ ڈٹ جانے والے، قرآن میں مہارت حاصل کرنے والوں کی یہ شان ہے. وہاں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کسی جگہ کے ساتھ خاص ہیں، وہاں نیکی جا کے کریں تو بڑھتی ہے. کون سی جگہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام. لوگوں مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتا ہے نا، ایک نماز کے بدلے اسے اجر 1000 نماز سے زائد نمازوں کا اجر ملتا ہے سوائے بیت اللہ کے. وصلاة الرجل فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ. اور جو بیت اللہ میں ایک نماز پڑھتا ہے نا، اس کو 1,00,000 نماز سے زیادہ نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، حساب و کتاب میں بھی ماہر ہوں گے. 1,00,000 نماز کو ذرا نکالیے، کتنے سال کی نماز بنتی ہے؟ 55 سال اگر آپ پاکستان میں نماز پڑھیں تو مانا یہ نکلے گا آپ کی 65 سال عمر ہے، تبھی تو 55 سال کی پابندی ہوئی. 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے. 55 سال نماز. دنیا کے مہنگے ترین علاقے بھی ہیں، جہاں بھی کوئی پڑھے 55 سال نمازیں، لیکن بیت اللہ کی ایک نماز جو ہے وہ ان 55 سالہ نمازوں سے افضل ہے. یہ اللہ نے جگہ کو فضیلت دی ہے. یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، 1000 نماز سے افضل ہے. بیت المقدس
جو تیسرا مقدس مقام ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے جب اللہ ذو الجلال کے پیغمبر سلیمان نے مسجد بیت المقدس تعمیر کروائی تو 3 دعائیں کی. یا اللہ ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما کہ میں خوبصورت فیصلے کروں. اللہ نے دعا قبول کر لی. یا اللہ ایسی حکومت مجھے عطا کر میرے بعد میں کسی کو نصیب نہ ہو، ایسی حکومت نہ ملے. اللہ نے وہ بھی قبول کر لی. تیسری دعا، الہ العالمین جو اس جگہ پہ آ کے نماز پڑھے جب وہ چلا جائے تو ایسے ہو کے جائے کہ یوم ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، اس کا کوئی گناہ باقی بچے ہی نہ. اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے یہ بھی دعا ان کی قبول کر لی ہوگی. اور بعض آثار میں آتا ہے کہ ایک نماز صلاۃ الرجل فی بیت المقدس ب500 صلاۃ، 500 نمازوں کے برابر اس کی جگہ. یہ فضیلت بیت اللہ کی ہے، مسجد نبوی کی ہے، بیت المقدس کی ہے، اور پھر مسجد قباء کی ہے. من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء، جو گھر سے وضو کرے مسجد قباء آ جائے، ثم صلی، پھر وہ آ کے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، کان لہ کاجر عمرہ، پڑھتا وہ مدینے میں 2 رکعتیں ہیں لیکن اللہ اسے اجر جو ہے وہ عمرے کے برابر عطا کر دیتے. جگہ کی بات. 5ویں بات، یہ مسجد کا مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے عظمت کی جگہ ہے. من خرج من بیتہ متطہرا، گھر سے وضو کر کے جو مسجد آ جائے، اور آئے کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. یہی تو امن کے گہوارے ہیں، یہی تو اللہ کا تقرب لینے کی جگہ ہیں. اس لیے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے محبوب ترین جگہیں جو اللہ کے ہاں ہیں وہ مسجدیں ہیں. وہ زمین کا ٹکڑا، وہ قطعہ جس میں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے، اس سے عظمت والا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اس سے محبوب جگہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. ویسے تو ساری جگہ ہی اللہ کی ہے، وہی زمین کا مالک ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، دنیا جہان کی مہنگی بلڈنگز وہ 100 منزلوں پہ مشتمل ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسجد کی جگہ محبوب ہے، اور بری جگہ اللہ کے یہاں ہے جہاں بازار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں شیطان زیادہ ہوتا ہے. مسلمان کو یہ سوچنا ہوگا وہ کن چیزوں سے آج محبت کرتا ہے. وہ اللہ کی محبوب جگہوں سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کی مبغوض جگہوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد میں آ کے نماز با جماعت پڑھتا ہے، کان لہ کاجر الحاج المحرم، آیا تو اپنے گھر سے، گیا تو مسجد میں، میرے مالک کو پسند اتنا آتا ہے، اس کے لیے اتنے انعامات رکھ دیے ہیں. 1 قدم اٹھاتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے 10 نیکیاں، اٹھاتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آ کے نماز پڑھتا ہے، اکیلی نماز کا ثواب نہیں، اس کو اجر اتنا ملتا ہے جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اجر من حضر فیہا حضر بہا، اس نماز میں جو حاضر ہوتے ان کے برابر اجر ملتا ہے. جب واپس جاتا ہے کہ اجر الحاج المحرم، اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ یہ احرام باندھ کے حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آ رہا ہے. یہ جگہ کی بات ہے. مہنگے ترین جو ہیں وہ پلازوں کی طرف آپ چلے جائیں، آپ کی قسمت میں یہ نیکی نہیں ہو سکتی. یہ قسمت میں نیکی ہوگی تو مسجد کی طرف آنے سے ہوگی.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نیکی بڑھتی ہے اس شخصیات کی بڑھتی، ہر ایک کی نہیں بڑھتی۔ کچھ جگہوں کی نیکی اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، ہر جگہ کی نہیں ہے۔ آج ایک بندہ کہے میں نے بہت مہنگی جو ہے وہ جگہ بنائی ہے، تو یہاں بھی بیت اللہ جتنا ثواب ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا؟ وہ اللہ نے بیت اللہ کے ساتھ خاص کی۔ کچھ اوقات کو اللہ نے فضیلت دے دی، ان اوقات میں اگر عبادت کی جائے تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ 12 مہینے ہیں، لیکن رمضان کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے، زیادہ ہے۔ اب کون ہے جس کی 93 سال 4 مہینے عمر ہوگی، 10 سال میں اس کی نماز فرض ہوئی، اتنی عبادت کرے تو ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ کس وجہ سے اللہ نے برکت دی؟ لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ یہ رات کی فضیلت ہے، یہ کسی اور رات کی فضیلت نہیں، صرف لیلۃ القدر کی۔ عمرہ آپ سارا سال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة او حجة معی، لوگوں جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو عمرہ تو ہوتا ہے، لیکن ثواب اس کو اتنا ملتا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ حج کیا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ یہ ہر مہینے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہر مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام نہیں رکھا۔ سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کو جو ہم رکھیں گے انشاءاللہ، اس دن کا روزہ ایک روزہ انسان رکھتا ہے، یکفر سنتین، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی اور روزے کے اتنا اجر نہیں ہے۔ آپ رجب میں رکھ لے، آپ ربیع الاول میں رکھ لے، جس مہینے میں بھی رکھے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اجر ہوگا تو اس کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اوقات کا تعین کر دیا۔ اذان ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ کا یہ ڈیوریشن اس قدر مبارک ہے۔ فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، 24 گھنٹے آپ دعا کریں، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جو اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے تک دعا کرو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وقت اللہ کو پسند آ گیا۔ ویسے تو ہفتے کے سارے دن ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی دعا کرو اللہ اسے رد نہیں کرتی، اور یہ گھڑی عصر سے لے کے شام تک ہوتی ہے۔ اس لیے نیک لوگ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازے بند کر لیتے تھے، آج تو ساری باتیں بھول گئے نا ہم، اور دروازے بند کیوں کرتے؟ کہتے بس اب درود پڑھنے کا وقت ہے اور دعا کرنے کے، شام تک مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ اس کی مرضی ہے، جس ہستی کو فضیلت سے نواز دے، جس جگہ کو فضیلت سے نواز دے، اور جس وقت کو فضیلت سے نواز دے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جلال نے ایک چوتھا مرحلہ بھی رکھا ہے۔ سارے اعمال جو ہیں وہ اس قدر عظیم ہیں، لیکن کچھ کاموں کو اللہ نے بہت ہی عظیم کر دیا۔ میں کچھ کلمات پڑھنے لگا ہوں، اسے چیک کیجئے گا کہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، گنتی کے 3 سیکنڈ میں ایک کلمہ ادا ہوا ہے۔
حدیث کے الفاظ ہیں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے کوئی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ سارے کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے موجیں جو ہے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے گناہوں میں اٹا ہوا انسان سچی توبہ کر کے یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اسے پاک صاف کر دے گا۔ اور چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہ بعض اعمال کو بڑھا دیتے ہیں، یہ اس کا احسان ہے جو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ پھر سنیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 5 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ جو شخص ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کہتی ہے کفرت عنہ خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر۔ لوگوں، سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہیں ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ وہ بھی دھو ڈالیں۔ اس مبارک کلمے میں اتنی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، جو بندہ صرف یہ کہہ دے، ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ مومن مردوں کو بھی معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ وقت کتنا لگا ہے؟ 5 سے 7 سے 10 سیکنڈ۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے مومن مرد اور جتنی مومنہ عورتیں ہوں گی نا، اتنا کلمہ بولنے سے اللہ اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمان، کوئی ہے دنیا میں کوئی ایسا کاروبار جس کو 5 سیکنڈ میں 1.5 ارب ڈالر جو ہے پروفٹ مل جائے؟ یہ واحد کلمہ ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنوں کی خیر خواہی، یا اللہ مومن بھائیوں کو معاف کر دے، مومنہ بہنوں کو معاف کر دے۔ اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند آتا ہے، جب سے کائنات بنی ہیں، جب ختم ہوگی جتنے مومن آئے ہیں اتنی تعداد میں نیکیاں لکھی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، گفتگو پیاری، نرمی سے بات کرتا ہے، بڑے کا احترام کرتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور اخلاق ہے کیا؟ حرام سے بچنا، حلال کی طلب کرنا، گھر والوں پر وسعت کرنا، حسد اور بغض چھوڑ دینا، بات میں نرمی لے آنا، ہر نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہنا، ہر برائی سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنا، کندھے بڑے ملائم ہے، تواضع ہے، تکبر نہیں انسان میں، بات عمدہ کرتا ہے، یہ سارے اخلاقی رویے ہیں۔ فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اللہ عز و جلال درجے دیں گے، تو درجے دیں گے تہجد پڑھنے والوں کو اور نفلی روزے رکھنے والوں کو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ عز و جلال فرمائیں گے ان صفوں میں چلے جاؤ جنہوں نے ساری زندگی تہجدیں پڑھی اور روزے رکھے، تمہارا مقام بھی ان کے برابر ہے، آج ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اخلاق بلند کرو،
میرے بھائی کو گالی بھی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی دینے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ وہ یحییٰ بن معاذ، جب ایک شخص نے گالی دی وہ مسکرانے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، شرارتی یہی ہوتے ہیں، یہی بندے کو غلط فیصلے میں مجبور کرتے ہیں۔ پاس بیٹھا ہوا کہتا ہے جواب کیوں نہیں دیتے؟ لم لم ترد علی، تو مسکرا کے کہتے ہیں ارے اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے فلماذا تعلمت اذن، پھر میں نے علم کیوں سیکھا؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ڈگری اس کا نام ہے کہ میں ایک گالی کے جواب میں 6 گالیاں دوں گا، یہ جہالت ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی ہے، غلام سے کہتے ہیں جلدی جاؤ اس سے پوچھو بھائی آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ کس دین پہ آج چل پڑے، کس تربیت کو ہم نے چھوڑا؟ یہ اخلاق تھا کہ دشمن اور کافر بھی مسلمان ہوتے، آج ہمارے اخلاق کا اس قدر ستیہ ناش ہو گیا ہے کہ اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو 2-4 گالیاں مل گئی ہیں؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور دنیا کی حدیث کی کوئی کتاب بھی اس پلے کی روایت معنی کے اعتبار سے پیش نہیں کر سکتی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملہ فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، 7 آسمانوں کے کھربوں فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 7 زمینوں میں بسنے والی، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، یہ سب کے سب اس انسان کی بخشش اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کی؟ جو لوگوں کو نیکی کی بات سکھاتا ہے۔ وہ جس کے لیے دعائیں کھربوں فرشتے کر رہے ہوں، اگر کوئی 4 بندے گالی بھی دے دیں تو کوئی ہے مقابلہ؟ کبھی کمپیریٹیولی چیک تو کیا کرے۔ اپنے آپ کو بڑا بناؤ۔ سب سے افضل ایمان یہ ہے السماحہ، کچھ بھی کو کہہ دے ٹھیک ہے، یہ اس کی عقل ہے نا، میں کیوں ایسا جواب دوں؟ میں اپنے مقام سے نیچے کیوں آؤں؟ وہ غلط کام نہیں چھوڑنا، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الساب کالمشرف علی الہلکہ، جو گالی دینے والا ہوتا ہے وہ تو کھائی کے کنارے پہ کسی وقت گر سکتا ہے، اسی خیال کر لے۔ اور اگر 2 آپس میں گالیاں دینے لگ جائیں، لفظ کتنے بڑے بول دیے اللہ کے رسول نے، شیطانان یتہاتران، یہ 2 شیطان ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ یہ دین ہے جس کو اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ تہجد گزار اور نفلی روزہ رکھنے والے کے درجات کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا اور درجات دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی خوشخبری سنائی، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے، اور حالت یہ ہوگی فمنہم من یبلغ الی کعبیہ، کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، ومنہم من یبلغ الی حقویہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجامہ، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے۔
لیکن ساتھ کام کرنے والوں کو اللہ اس ساری مصیبتوں سے بچا کے اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ الامام العادل، جو عدل و انصاف کرتا ہے بادشاہ، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بخاری مسلم کی روایت ہے، جس نے جوانی میں عبادت کو عادت بنا لیا، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی کون سی بار بار آنی ہے، تو یہ جنت کس کو بار بار حاصل کرنے کا موقع ملنا ہے؟ عبادت تو جوانی کی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر بندہ ہی سوچتا ہے قبر کے قریب ہے، کو 2-4 سجدے نکال ہی لیں، اصل تو عبادت جوانی کی ہوتی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی غرض ہے، صرف ایک ہی ہدف ہے، رب راضی ہو جائے۔ میں نے اللہ کے لیے مسلمانوں سے محبت کرنی ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لینے دینے کے لیے تو سارے دوستیاں کرتے ہیں، کبھی اس بنیاد پہ بھی دوستی ہونی چاہیے، یہ بندہ پہلی صف کا نمازی ہے، میں اسے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک شخص گھر سے نکلا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ الائین ترید، کہتا ہے ارید اخلی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں ایک نیک آدمی اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ آج ہم بستی میں اس لیے نہیں جاتے، ہماری تو گاڑی بہت قیمتی ہے تو وہاں تو پنکچر ہو جائے گی۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ بستی میں صرف ملنے جا رہا ہوں۔ پوچھا هل لک من نعمت تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ اس نے کہا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ، تو اللہ کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ فرشتے نے جو سوال کر رہا تھا مخبر بن گیا، کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں یہ خبر دینے کے لیے، جس طرح تم ایک مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، غور کرنے والا یہ چوتھا نقطہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے نا، ایک نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کب وقت ہو میں دوسری نماز کے لیے بھی جاؤں، گھر سے آفس سے، یہ شوق اور تڑپ اس کے دل میں ہے، قیامت کے دن ہوگا اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو 5 نمازوں کے لیے مسجد میں جانے کا شوق کرے اس کو تو ملے گا اس کا سایہ، تو جو رہتا ہی مسجد میں ہے اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کا کتنا مقام ہوگا۔ یہاں لفظ معلق بالمساجد، بس دل لگا ہوا ہے مسجدوں کے ساتھ، تو جو رہتا ہی مسجد پہ ہے اور مسجدوں کو آباد کرتا ہے، قیامت کے دن ہوگا اللہ فرمائیں گے این جیرانی، وہ کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی؟ ساری دنیا خاموش ہوگی، جبریل کو حکم ہوگا، جبریل بولیں گے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جبریل کہیں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ اب تو خالق باقی ساری مخلوق، تو مخلوق کیسے پڑوسی بن سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے آج جو میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان اوقات کو غنیمت سمجھنے، ان جگہوں کو غنیمت سمجھنے اور جن اعمال کا تذکرہ ہوا ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن ہستیوں کی ایک نیکی کو اللہ بڑھا چڑھا کے 700 گنا کیا الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ نیکیاں اس کے لکھ دیتے ہیں، اور جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ سب کو معاف کر کے اپنا تقرب نصیب فرمائے اور خوشیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد،
ہو سکتا ہے کہ میں کسی سے بڑا ہوں، باقی تو سارے مجھ سے بڑے ہی بیٹھے ہیں، لیکن ایک گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ موضوع ایسا ہے، 4 اسباب کی وجہ سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ کوئی صحابی ہے، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، قرآن کا ماہر ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، دین پہ ڈٹ جانے والا ہے۔ کچھ جگہوں کی وجہ سے نیکی بڑھتی ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، مسجد قباء ہے، کوئی بھی مسجد وضو کر کے گھر سے آ جائے۔ کچھ اوقات میں نیکی کرنے سے نیکی بڑھ جاتی ہے، لیلۃ القدر ہے، عرفے کا روزہ ہے، رمضان میں عمرہ ہے، اذان اور جماعت کے درمیان دعا کرنا ہے، جمعے کے دن عصر سے شام تک دعا کرنا ہے۔ کچھ اعمال بڑے بلند ہیں جس سے انسان کی نیکی بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، حدیث تو کہتی ہے ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بھی اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ عید سے لیٹ کون ہوتا ہے؟ ناراض ہو گئے بندے تو ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں مجھے۔ عید سے پیچھے کون رہتا ہے؟ اس بیچارے کی قسمت میں نہیں خوشی ہوتی، وہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو عزت دے، حدیث سنیے صحیح ترغیب کی۔ گھر سے جو وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، وَلَمْ يَرْكَبْ، سوار نہیں ہوتا، مسجد میں آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، لغو بات نہیں کرتا، جمعہ ختم ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلے اجر سنۃ صیامها وقیامها، 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ہر قدم کے بدلے میرا مالک اسے عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کو آدھ گھنٹہ آفس سے بھی لیٹ ہوا، کبھی کو لیٹ ہوا آدھ گھنٹہ آفس سے، ذرا کچھ 4 چھٹیاں اس طرح کر کے دیکھیں، بڑا خوبصورت ٹرمینیشن لیٹر آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا، بلکہ سلام کہہ کے پیش کریں گے کہ یہ لیں جی آپ کا محبت نامہ ہے، آپ بہتر ہے آرام ہی کر لیں کیونکہ آپ کو آرام کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہے زندگی میں نیکی کرنے کا 8 دن کے بعد، اور آپ حیران ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جو فرشتے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو ہے اونٹ ذبح کیا اس کے برابر اس کو اجر، اس نے گائے ذبح کی اس کے برابر اس کو اجر ہے، کرتے کرتے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے طوت الملائکۃ الصحف، فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی بیٹھ کے یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ ایسے بھائی فیڈرل ایریا ہے، شاید بعد میں فرشتوں کو ای میل کر دیتے ہوں جی میں بھی آ گیا ہوں، میرا نام بھی شامل کر لیں، ٹویٹ کر دیتے ہوں گے، چلو واٹس ایپ پہ تو ضرور میسج بھیجتے ہوں گے نا۔ کس طرح نام بھیجتے ہیں؟ میں بڑے ہی ادب سے دست بدست آپ سے گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر میری زندگی 30 سے 35 سے 40 سال ہو گئی ہے اور میری عادت نہیں بنی کہ میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آؤں، تو میں نے اپنی زندگی میں کمایا کیا ہے؟ میں کس امید پہ بیٹھا ہوں کہ آج مسلمانوں کو جوتیوں تلے روندا جا رہا ہے؟ تو کس وجہ سے؟ اسی بدعملی کی وجہ سے۔ وہ تھا سالم، بیت اللہ میں بیٹھا تھا، وقت کا بادشاہ آیا اور طواف کرتے کرتے رک گیا تھا، یہ ہے سالم، اور آوازیں دیتا رہا یا سالم یا سالم، اور سالم نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ یہ استغنائیت، یہ بہادری آتی اس وقت جب انسان کے اندر نیک عمل آتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی۔ کب؟ جب اللہ کی مدد آ جاتی۔ اپنے آپ کو بدلیے، دعوے کام نہیں آئیں گے، نہ میرے نہ آپ کے،
میرے رب نے دیکھنا ہے دل میں اس کے محبت کس کی ہے، دنیا کی کہ آخرت کی۔ جب اللہ اکبر ہے تو اللہ اکبر کا تو معنی یہ کہ اللہ بڑا ہے، پھر آفس تو بڑا نہیں ہے، پھر دکان تو بڑی نہیں ہے، پھر دوست تو بڑا نہیں ہے۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام، ادھر اللہ اکبر ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی دکان کھلی ہوتی۔ اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں ہیومر تو نہیں ہوتے تھے نا، وہ ہتھوڑی سے ہی لوہا کوٹتے، پہلے اس کو گھنٹہ پھونکے مارتے، جب بالکل تیار ہو جاتی مولڈ کرنے کے لیے تو ہتھوڑا اٹھاتے تو ہو جاتی اذان شروع، اللہ اکبر وہیں چھوڑ دیتے، کہتے دوبارہ گھنٹہ آ کے دوبارہ پھونک کے لگائیں گے۔ اب اللہ اکبر کے بعد یہ کام کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں سے ایک وقت ذوالحجہ کے 10 دن بھی بتائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ مسلمانوں جو ان 10 دنوں میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو عمل کرے گا نا، سارے سال میں جو عمل کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول جہاد کا بھی نہیں اجر اتنا؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا بھی اتنا اجر نہیں اس سے ملے گا۔ ہاں ایک شکل ہے، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک بندہ سارا مال بھی ساتھ لیا، جان بھی اور مال بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دیا، شہید ہو گیا، اس کو اجر اس کے برابر مل سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کثرت سے کیا ان 10 دنوں میں کیا جائے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، ملے گا کہ ابشر، بشارت دی جائے گی۔ اللہ کی رسول کس چیز کی بشارت؟ فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت کی بشارت، اللہ اکبر پڑھے گا جنت کی بشارت، الحمدللہ پڑھے گا جنت کی بشارت۔ اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جو دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کو 100 مرتبہ جنت کی بشارت ملتی۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھے، کان یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، خصوصاً عرفے کا روزہ 9 تاریخ کا 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ ان 10 دنوں میں صدقہ کریں، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، نوافل پڑھیں، ان 10 دنوں میں قرآن مجید طے کر لیں کہ میں نے 10 تاریخ سے پہلے ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر صلہ رحمی، نیکی کے کام کریں۔ حدیث میں آتا ہے وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ ایک مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں کرنے والے سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیانتداری سے بتائی گیا اس سے بڑا کو اجر کی بات ہو سکتی ہے کہ کونین کے سرتاج مہینہ اعتکاف کرے مسجد نبوی۔ فرمایا کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ جانا، اس کا اجر 1 مہینہ اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ خیر خواہی کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھنا، مثال تو سنی ہے نیکی کا دریا میں ڈال، جب ڈوبنے کا وقت آئے گا یہ نیکی کشتی بن جائے گی، بھولیے گا نا۔ یہ ڈالنے کی بات یہی ہے، یہ کشتی بن جائے گی، تمہیں ڈبوئے گی نہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تم خوشی کی حالت میں رب کے قریب ہوتے ہو، جب تم کسی مصیبت میں آ جاتے ہو تمہارا رب پھر تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے دوبارہ جو ہے نبوت کا تاج باقی رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ پسند فرمائیں گے کہ میں 2 گزارشیں کر لوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں؟ کر لوں جی میں؟ آواز نہیں آئی۔ اب وعدہ کرتے ہیں سارے بھائی کہ آئندہ سے کوئی بھی جمعہ پڑھائے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد آیا کریں گے، وعدہ ہے۔ میرے مالک ان کو برکتوں سے نواز دے اور ان کو توفیق عطا فرما دے، یہ اپنے جمعے ضائع نہ کریں۔ حدیث کہتی ہے نا، فرشتے جس طرح بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ابن ماجہ کی روایت ہے جو لیٹ آتا ہے گردنیں پھلانگتا ہے نا، انما یاتی للظہر، یہ پڑھنے ہی زور آیا ہے، یہ جمعے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ اور جو سستی کرتا ہوا 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، من ترک 3 جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبی، 3 جمعے سستی کرتا چھوڑ دیتا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، کتب من المنافقین، منافقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ ان سب کے ایمان کو خوبصورت بنا دے۔ ایک اور وعدہ بھی لے لوں آپ سے جی، یہ مبارک دن ہے نا، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، ذکر بھی کریں گے نا، جب جمعہ شروع ہو جائے نا تو پھر نہیں دیکھتے سپیکر کو یوں کرو اور وہ کرو، یہ اہلیت ہے، قابلیت ہے مسلمانوں کی، یہ سارے انتظامات پہلے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بول بھی رہا ہو صرف اس کو یہ کہہ دو نا چپ ہو جا، تو یہ بھی لغو بات ہے۔ اذا قلت انصت فقد لغوت، بول رہا ہے اس کو چپ کروانا بھی لغو بات ہے۔ چے جائے کوئی ادھر کو پھر رہا ہے، کوئی ادھر کو پھر رہا ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لیے آنا اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے، اس کے درجے اللہ نے بلند کرنے ہیں، آپ اپنے اجر کو مت ضائع کیجئے۔ اللہ اکبر ہوئی بس، اب میں حرکت نہیں کروں گا، میں اپنے اجر کو ضائع نہیں کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے چونکہ بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں بھائی اسلام آباد میں، کہتے ہیں کوئی نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے میرے بھائی، انتظامات کی تکمیل وقت سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بارات لوگوں نے بات بنائی ہوئے سر پہ آ جو اوف ابھی تو یہ کام رہتا تھا، نہیں، اپنے آپ کو اس عظمت کی طرف لے جائیے جو صحابہ کی تھی۔ اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے، اب وہ خوش ہیں کہ ناراض ہیں، ہم نے کبھی موقع نہیں دیا تھا، سب انتظام بیٹھنے بٹھانے چلنے چلانے کے ختم، اللہ کے دین کی بات سنی جائے، نہ بھی اسپیکر چلے گا تو کس لیے ہم آئے ہیں، کس کی رضا لینے کے لیے؟ میرے بھائی جو رب کے لیے کرتا ہے نا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے پریشانیوں سے بچنا ہے تو نیت کر کے یہ آیا کریں، ہم نے کرنا ہی یہ فیصلہ ہے، یہ کچھ سننا ہے سنانا ہے تو رب کی رضا کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا